اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، بلی یہ ایک متوادع جانور ہے، انسانوں کے گھروں سے مانوس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو چوہوں کے دفع کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، اہل عرب کے نزدیک بلی کے بہت سارے نام ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ احادیث میں بھی بلی کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انصار کے گھرانے میں تشریف لے جاتے اور اس کے قریب جو دوسرے گھر تھے وہاں پر نہ جاتے تھے۔ دوسرے گھر والوں نے آپ سے شکایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تو تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے ہاں قدم رنجہ نہیں فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے یہاں کتا رہتا ہے، اس وجہ سے میں تمہارے گھروں میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں بھی تو بلیاں رہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی اہل کشتی کو چوہوں سے اذیت پہنچنے لگی تو آپ نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اس سے شیر کو چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ بلی نکل پڑی۔ اسی بنا پر بلی کی صورت شیر سے زیادہ مشابہ ہے۔ جب تک انسان بلی کو نہ دیکھ لے اس وقت تک شیر کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور بلی کی لطافت و ظرافت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے لعاب دہن سے اپنے چہرے کو صاف کرتی ہے، اور اگر اس کے بدن پر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ اس کو فوراً چھڑا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کئی باتوں میں بلی انسان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ مثلا بلی انسان کی طرح چھینکتی ہے اور انسان ہی کی طرح انگڑائی لیتی ہے اور ہاتھ بڑھا کر چیز کو بھی لیتی ہے۔ پیارے دوستو، بلی سال بھر میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہے اور اس کی مدت حمل 50 دن ہوتی ہے، جبکہ حضرت جاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء دین کا قول ہے کہ بلی کا پالنا مستحب ہے۔ پیارے دوستو، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اگر انسان مٹی سے بنا ہے اور فرشتے نور سے اور جن آگ سے، تو یہ جانور یعنی کتا، بلی، مچھلیاں اور باقی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے کن چیزوں سے بنایا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بلی اگر خود آپ کے پاس چل کر آئے تو مطلب اللہ کی طرف سے آپ کو 3 اشارے ملتے ہیں جنہیں وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یوں تو اللہ تعالیٰ کی دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد انسانوں کی سمجھ سے بالا تر نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر انسانوں کو غور فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تخلیق کی، اور پھر اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا، اور ان مخلوقات میں جانور، پرندے، درندے، غرض ہر قسم کے چرند پرند شامل ہیں، جن میں ایک جانور بلی بھی ہے۔ بلیوں کی چند حرکات ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن انسانوں کو حیران ضرور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بلی ہی تھی کہ جس کے قتل ہونے پر قدیم روم اور قدیم مصر میں جنگ ہوئی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی معلومات دینے والے ہیں جو آپ میں سے بہت کم لوگوں نے ہی سنی ہوگی، جیسے کہ ایک بلی کی زندگی کا پہلا سال ایک انسان کے 15 سالوں کے برابر ہوتا ہے، اور بلی کی زندگی کا دوسرا سال ایک انسان کے 50 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا جانور ہے جو اپنے کانوں کو 180 ڈگری پر موڑ سکتا ہے، اور ایک بلی اپنے دن کے 70% حصے میں سوتی ہے اور 15% حصے میں یہ خود کو چاٹنے اور سنبھالنے میں لگا دیتی ہے۔ شاید یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بلی کے فضلے میں خطرناک قسم کی بیماریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن ایک حیران کن طور پر دنیا کے ایک مشہور برانڈ میں یہی فضلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، قدیم مصر کے اگر کسی گھر میں کوئی بلی مر جاتی تو اس گھر کے افراد اپنی ایک آبرو منڈوا دیتے تھے، اور ایک بلی میں کئی حیران کن خصوصیات اور بھی ہیں، لیکن آج کے ہماری ویڈیو کا مقصد اس وجہ کو تلاش کرنا ہے کہ جس میں بلیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں، اور عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے۔ ہم نے بعض لوگوں سے یہ بات بھی سن رکھی ہے کہ بلیاں اس دن حج پر جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو معلوم کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں۔ ان میں سے اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانے بھی اور کئی ساری روایات بھی بلیوں کے غائب ہونے کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اور ان سب میں یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں،
جہاں ان کے لیے بہت سارا گوشت پڑا ملتا ہے جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانوروں کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ خاص طور پر جس وقت قربانی کی جاتی ہے تب یہ بلیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کو کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور کھال وغیرہ پھینکی جاتی ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے کہ جسے کئی کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ بلیاں اس دن خون کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، اور عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون ہی خون نظر آتا ہے جو ان بلیوں کو خوف زدہ کرتا ہے، اور یہی خون انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کی اصل وجہ کے پیچھے وہ زبردست حکمت ہے جس کا علم صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بارے میں کئی وضاحتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں اور کیوں غائب ہو جاتی ہیں، جو واقعی میں ایک حیران کن بات ہے اور جس کے بارے میں ہم نے کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے کہ جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے وقت فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر ان کے ڈر کی وجہ سے بلیاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کوئی وجہ بیان نہیں ہوئی جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کو ہم اسلام سے جوڑ سکیں، کیونکہ صرف عید ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے تہواروں میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے، اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی، بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان تہواروں کے روز میں بھی دیکھا ہے۔ پیارے دوستو، بلیوں کی پیدائش کے حوالے سے روح المعانی میں درج ہے کہ فرشتے نور سے اور جنوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے بنایا گیا، اور کچھ مخلوقات جیسے بلی، مچھلی اور دیگر جانوروں کو انسانوں کے تابع کر کے مٹی اور پانی سے بنایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ بلیوں کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت یوں ملتی ہے کہ بلی کو پیدا کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم فرمایا، اور حکم فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں محفوظ کر لو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیر کی اور کشتی پانی میں تھی، اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے اور انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اے نوح علیہ السلام، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو ایک زوردار چھینک آئی، اور اس کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے، جنہیں دیکھ کر کشتی میں موجود چوہے ڈر کر چھپ گئے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلی کو انسانوں کی حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بلی آج بھی انسانوں سے بہت زیادہ مانوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی پیدا کردہ مخلوقات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔